بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی۔ بیت المقدس یا یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد تھا۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا، اور مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اول یہی تھا۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ 620 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد الاحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھا سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر اسی مقام سے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی احادیث میں بھی مسجد حرم اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کو بھی بافضیلت مساجد میں شمار کیا گیا ہے، اور اس میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصی کے نیچے واقع ہے، اور بعض مسیحیوں کے مطابق مسجد الاقصی کی ویرانی اور اس کی جگہ معبد سلمان کی تاثیر سے مسیح کے ظہور کی شرائط میں سے ہے۔ اسی لیے یہودی مسجد اقصی کو مسمار کر کے اس کی جگہ معبد سلمان عطا کرنے کے درپے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودی مسلمانوں کو اس مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ 1969 میں ایک یہودی نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ اسی مناسبت سے 22 اگست کو بعض اسلامی ممالک میں عالمی یوم مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ جس عمارت کو آج کل مسجد الاقصی کہا جاتا ہے، پہلی صدی ہجری کو عبد المالک بن مروان کے دور میں تعمیر کی گئی، اور مختلف ادوار میں اس کی مرمت ہوئی۔ آج اس ویڈیو میں مسجد اقصی کی تعمیر، اس کے اندرونی مناظر اور اس کے حقائق کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ مسجد اقصی عربی زبان میں دور ترین مسجد کے معنیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں موجود اس مسجد کی طرف اشارہ ہے، جو اس شہر کے جنوب مشرق میں مسجد صخرہ سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد اقصی کے نام رکھنے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دور میں مکہ اور مسجد الحرم، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا منجا اور مسکن سمجھا جاتا تھا، اس سے مسافت میں دوری کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق مسجد اقصی کو مسجد بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ چھت جو عبد المالک بن مروان کے دور میں بنی، مسجد اقصی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس عمارت میں مسجد صخرہ، مسجد عمر، دیوار براق اور دیگر دیواریں شامل ہیں۔ مسجد اقصی کی اہمیت کا ذکر کیا جائے تو مسجد اقصی یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ چونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، لوگ حج کرنے کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات اور خاص کر مسجد اقصی کی زیارت بھی کرتے تھے۔ اسلامی حدیث میں مسجد نبوی مسجد اقصی بافضیلت مسجد میں شمار ہوتی ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک معبد بنوایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اسے معبد سلمان، معبد علی اور معبد مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلمانی کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کی گئی جسے قدس کا نام دیا گیا، جہاں ایک پردے کے پیچھے ایک محراب تھا جہاں یہ تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی عمارت کے اندرونی مناظر کا، اس کی لمبائی کا، چوڑائی کا، اس کے ستون کا۔ مسجد اقصیٰ کی شکل مستطیل، اس کی لمبائی 80 میٹر، چوڑائی 55 کلومیٹر ہے۔ مسجد کی بنیاد 53 سنگ مرمر کے ستون اور 49 بنیادوں پر بنی ہوئی ہے۔ مسجد ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے اور اس کے درمیان گنبد واقع ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی عمارت مختلف ادوار میں تعمیر اور مرمت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جہاں بیک وقت 5000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا وسیع صحن میں ہزاروں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف میں نماز کے فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ بعد ازاں مدینہ شریف میں ایک نماز کے دوران قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ رہنے کی وجہ سے اس مسجد کو خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں یہودیوں نے ان پر ظلم روا رکھا، ان کے مرتبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں مسیحیوں کی بھی اس علاقے پر کافی عرصے تک حکمرانی رہی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس واقعے کو یاد کر کے آنکھوں کے سامنے مسجد الاقصیٰ کے مناظر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ عبد المالک بن مروان کے دور میں مسجد اقصیٰ پر گنبد بنائے گئے۔ حضرت عمر نے روانگی کے وقت صخرہ اور براق کے مقام پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ یہ مسجد اقصیٰ کے نزدیک تھے، اس لیے یہ جگہ بھی مسجد الاقصیٰ ہی کہلاتی ہے۔ اس طرح فلسطین اسلام کی آغوش میں آنے لگی۔ رفتہ رفتہ اسلام قبول ہونے لگا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کا بانی کون ہے؟ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو، بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بعض حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بانی قرار دیتے ہیں۔ میرے چینل حقیقت کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔